ہونے والی ہے، اور ان انتخابات کے ذریعے ہندوستان کی عوام اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی اور اس کو منتخب کر کر ایوان پارلیمنٹ میں بھیجے گی، اس امید، اس توقع کے ساتھ کہ وہ ان کی آواز بنے گا، ان کا ترجمان بنے گا، ان کے مسائل کو اٹھائے گا، ان کے دکھ و تکلیف میں ان کے ساتھ رہے گا اور ان کی حق کی جمہوری جدوجہد میں حصہ لے گا اور دستور کی حفاظت کرے گا اور دستوری حقوق جس سے وہ محروم ہیں ان حقوق کو اپنی عوام تک پہنچائے گا۔ اور یہ ایک ایسا موقع ملتا ہے عوام کو کہ وہ اپنے حق رائے دہی کے ذریعے نہ صرف اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرتے ہیں بلکہ وہ سیاسی جماعت یا وہ گروپ جس کے پاس زیادہ اکثریت ہوگی اس کو اس ملک کی بھاگا دوڑ کی ذمہ داری بھی دی جاتی ہے اور مل جاتی ہے، اور 5 برس تک اکثریت حاصل کرنے والی جماعت یا گروپ اس ملک کی حکمرانی کرتا ہے۔ اور اب تک 70 برس کے ہندوستان کی آزادی کے سفر میں کئی انتخابات آئے اور کئی عوامی نمائندے منتخب ہوئے، تو کئی وزراء بنے، تو کئی پرائم منسٹرز بھی بنے، اور ہر انتخابات میں عوام کو نہ صرف یاد کیا جاتا ہے بلکہ عوام کے سامنے ہر سیاسی جماعت و اس کا امیدوار اعلانات و وعدے کرتا ہے، تیقنات دیتے ہیں اور اپنے مینیفیسٹوز کی اجرائی کے ذریعے اپنا منشور اور اپنا پروگرام بھی عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اب جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ 17ویں پارلیمنٹ کے انتخابات ہیں، اور آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 برس کے اس آزادی کے سفر میں کس کو کیا ملا اور یہ ملک کتنا ترقی کرتا گیا، اس ملک میں کون ترقی کرتا گیا، اس ملک میں کتنی خوشحالی آئی اور اس ملک میں کتنی روزگار ملے، یہ ملک کس سمت میں بڑھتا گیا۔ اور اگر آج ہم مختصراً سے اگر جائزہ لیں گے تو آپ کے سامنے کئی باتوں کے ساتھ، کئی کامیابیوں کے ساتھ، کئی ترقیاتی چیزوں کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ آج بھی ہندوستان بے روزگاری سے جوجھ رہا ہے، آج بھی ہندوستان فاقہ کشی سے جوجھ رہا ہے، آج بھی ہندوستان میں کئی ہندوستانی ہیں جو روزی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، اور آج بھی ہندوستان میں کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر بجلی نہیں، جہاں پہ پانی نہیں، کئی ایسے گھر ہیں جہاں پہ چولہے نہیں جلتے، آج ایسے کئی گاؤں ہیں جہاں پہ تعلیم کا انتظام نہیں، آج ایسے کئی علاقے ہیں جہاں صحت کا انتظام نہیں، جہاں پہ دواخانے نہیں، جہاں پہ خوشحالی نہیں، بیماروں کے علاج کا انتظام نہیں، تو بے روزگاروں کو روزگار دینے کا انتظام نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے ذمہ دار کون ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے،
اور اقتدار کے کرسیوں پہ بیٹھتے تو رہے، لیکن ہندوستان کو خوشحال بنانے کے لیے اقدامات کرنے میں سے ناکام رہے۔ ہندوستان کو بے روزگاری سے جوجھتے ہوا دیکھ کر یہ لوگ اقتدار پہ تو رہے، لیکن روزگار کے موقعوں کو فراہم کرنے میں ناکام ہوئے۔ ہندوستان میں اقتدار پر تو تھے، لیکن صحت کا انتظام کرنے سے ناکام ہوئے۔ لیکن آج سے 5 برس پہلے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے ساتھ یہ توقع اور یہ امید بھی جتائی کہ خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، گھر گھر روزگار پہنچے گا، گاؤں گاؤں بجلی و پانی پہنچایا جائے گا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، داخلی سلامتی پر توجہ دی جائے گی، سرحدوں کی حفاظت کی جائے گی، نکسل وادی کا خاتمہ کیا جائے گا، اور وعدہ کیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ بہت سارے وعدے کیے گئے، بہت سارے تیقنات دیے گئے، لیکن 5 سال کا وقت گزرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو حالات جوں کے توں نظر آتے ہیں۔ نہ خوشحالی نظر آ رہی ہے، نہ بے روزگاری دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ گاؤں میں بجلی نظر آ رہی ہے، نہ پانی نظر آ رہا ہے، نہ کوئی نئی صنعت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی فارن انویسٹمنٹ اس ملک میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ اب وہ کہاں گئے وہ وعدے، کہاں گئے وہ تیقنات، کہاں گئے وہ باتیں جو انتخابات سے پہلے کیے گئے؟ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ کے انہی علاقوں میں آج سے 5 برس پہلے بھی میں آپ سے مخاطب تھا اور آپ سے بار بار یہ بات کہتا تھا کہ کوئی بے روزگاری دور ہونے والی نہیں ہے، کوئی خوشحالی نہیں آنے والی ہے، کوئی کرپشن کا خاتمہ ہونے والا نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہیں اور باتیں ہی رہیں گی۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوا، کیا ملا۔ آپ بتائیے کہ باتیں تو بہت کی گئیں، لیکن جنہوں نے 56 انچ کے سینے کا دعویٰ کیا تھا، کہاں ہے وہ 56 انچ کا سینہ، وہ چھاتا؟ جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ 1 سر کے بدلے میں 10 سر لائیں گے، تو میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ کہاں ہے وہ 10 سر، کہاں ہے وہ خوشحالی، کہاں ہے وہ سرحدوں کی حفاظت؟ آج کچھ نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ کے ذریعے، صرف وعدے، اداکاری، دکھاوا اور جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے عوام کے سامنے آتے گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں کئی انتخابات ہوئے، کئی وزراء بنے، کئی وزیر اعظم بنے، نہرو سے لے کر اندرا گاندھی و مورارجی دیسائی، لال بہادر شاستری، یا پھر اندر کمار گجرال ہو، دیوے گوڑا ہو، وی پی سنگھ ہو، چندر شیکھر ہو، پی وی نرسمہا راؤ ہو، راجیو گاندھی ہو، کئی واجپئی ہو، کئی وزیر اعظم آئے، لیکن میں کہوں گا کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ناکام اور سب سے بڑا جھوٹا وزیر اعظم ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ نریندر مودی ہے، کل کا چائے والا آج کا چوکیدار ہے۔ ناکام اور جھوٹا، اس کی عادت یہی ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ کتاب میں لکھا تھا کہ جھوٹوں کی عادت ہوتی ہے کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور اتنی بے باکی سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنی شدت سے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ دنیا اس کو سچ سمجھنے لگتی ہے۔ یہ وہی جھوٹا ہے، یہ وہی جھوٹا ہے
جو اب سے نہیں برسوں سے صرف جھوٹ بولتا آیا ہے، کام کچھ نہیں کیا، صرف جھوٹ اور وعدے اور تیقنات۔ اچھے دن آئے، کیا خوشحالی آئی؟ سب کا ساتھ سب کا وکاس کیا ہوا؟ سٹینڈ اپ انڈیا کہاں ہے؟ سٹارٹ اپ انڈیا کہاں ہے؟ اسمارٹ سٹی کہاں ہے؟ ارے آج کہیں پر بھی کچھ نہیں ہے، صرف باتیں اور صرف نعرے۔ ارے میں پہلے بھی کہتا تھا، آج پھر کہوں گا، ان کا نعرہ اگر کچھ ہے تو صرف ہندوتوا، ہندو راشٹر ہے۔ ملک کی ترقی، ملک کی خوشحالی، ملک کی کامیابی نہیں ہے بس صرف باتیں کرنا، اپنے اقتدار کو حاصل کرنا۔ ارے ہم تو بی جے پی آر ایس ایس کے آئیڈیالوجی کے مخالف ہیں، ہم ان کے سوچ کے مخالف ہیں، ہم ان کا جو ایک کام کرنے کا انداز ہے اس کے مخالف ہیں، ہم ساورکر کے مخالف ہیں، ہم موہن بھاگوت کے مخالف ہیں، ہم ان کی سوچ کے مخالف ہیں، ہم ان کی فکر کے مخالفت ہیں، ہم ان کی آئیڈیالوجی کے مخالفت ہیں۔ ہاں ہیں اور رہیں گے، آخری سانس تک بی جے پی سنگھ پریوار آر ایس ایس کے مخالف تھے اور رہیں گے۔ لیکن میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو مخالف تھے، ہیں اور رہیں گے، اور مخالفت کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان سے پوچھوں گا کہ جنہوں نے 5 برس پہلے ان کو ووٹ دیا، میں ان سے سوال کروں گا، کیا آپ کو اپنے ووٹ کا حق ملا؟ کیا آپ کو اپنے امید اور آس اور جو توقعات آپ نے لگائے تھے، کیا اس پر یہ حکومت پوری اتری؟ کیا آپ کامیاب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ارے سب کا ساتھ سب کا وکاس کہنے والوں سے میں سوال کروں گا کہ 5 برس میں کیا کیا؟ ارے جیسے ہی اقتدار پر آئے، سب سے پہلے لو جہاد کا نعرہ دیا، گھر واپسی کی بات کی، لو جہاد کے ذریعے ظلم و زیادتی کرنے لگے، ناانصافی کرنے لگے، اور اس کے بعد میں پھر گھر واپسی کے ذریعے ظلم و زیادتی، پھر اس کے بعد بیف کے نام پر تشدد کا شکار بنایا گیا، ہجومی تشدد کا شکار بنے، پھر رامزادے فلاں زادے کہنے لگے، پھر آر ایس ایس کا سربراہ کہتا ہے کہ رام کا خون رگوں میں ہے۔ ارے آپ بتائیے، غور کریے کہ آج انہوں نے ملک کو کیا دیا؟ خیر ہم تو پچھڑے ہوئے تھے، اکبر اویسی 70 برس سے پچھڑا ہوا ہے، پیچھے ہے، آخر ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، حق نہیں مل رہا ہے۔ چھوڑو میری بات کو، چھوڑو میرے بھائیوں کی بات کو، چھوڑو میری بستی کی بات کو، دوسروں کے ساتھ کیا ہوا؟ دوسروں کو کیا ملا؟ کیا کچھ ملا؟ کیا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں، صرف باتیں۔ آپ بتائیے، ہجومی تشدد کے ذریعے بیف کے نام پر کتنے معصوم ہندوستانیوں کو مارا گیا، اخلاق کو مارا گیا، جنید کو مارا گیا، رگبر کو مارا گیا، انصاری کو مارا گیا، ٹرین میں حافظ کے داڑھیوں کو کاٹا گیا، مارا گیا، زندہ جلایا گیا، گوبر کھلایا گیا، مارا گیا۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہندوستان کا مسئلہ کیا بیف کا ہے؟ کیا اجتماعی لنچنگ کے ذریعے کیا ملک میں خوشحالی آئے گی؟ اجتماعی یا ہجومی تشدد کے ذریعے کیا خوشحالی آئے گی؟ کیا بے روزگاری دور ہوگی؟ لیکن آج یہ لوگ لو جہاد ہو،
گھر واپسی ہو، رامزادے فلاں ہو یا ہجومی تشدد ہو، یہ سب چیزیں اس لیے کرتے رہے کہ ملک کے حقیقی مسائل پر سے توجہ کو ہٹایا جائے۔ ملک کے حقیقی مسائل کیا ہیں؟ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر ہندوستانی کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے تو وہ بے روزگاری کا ہے، خوشحالی کا ہے، پانی کا ہے، بجلی کا ہے، نوکری کا ہے، روٹی کا ہے، روزی کا ہے، سکون کا ہے، ملک کے سرحدوں کی حفاظت کا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں۔ اپنے پالکھڑوں کے ذریعے، کئی نام نہاد تنظیموں کے ذریعے ملک میں ایک نفرت کی فضا کو پیدا کیا، ہندو اور مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کی، اور آج بھی ان کے تقاریریں ہیں تو کیسی تقاریریں ہیں؟ وہی ہندوتوا، ہندو راشٹر، یا پھر بانٹنے والی، یا نفرت کرانے والی، یا پھر ہندو مسلمان کی نفرت کا بیج بو کر اقتدار پر آنا چاہتے ہیں۔ ارے آج آپ غور کریے کہ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کچھ کام ہے، کرپشن کی بات کرتے ہیں۔ ارے میں بھارتیہ جنتا پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر امیت شاہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تمہارے پاس تمہارے بیٹے کی کمپنی میں کیسے راتوں رات 100 کروڑ آ گئے؟ کہاں سے آ گئے؟ تمہاری پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی 2004 یا 2005 میں کتنے اثاثے تھے، کتنا پیسہ تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس، اور آج کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ایگزیکٹ تو یاد نہیں، لیکن آج سے 10 برس پہلے، 12 برس پہلے چند 100 کروڑ روپئے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کھاتے میں تھے، ان کے اثاثے تھے، لیکن آج اسی بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس 1000 کروڑ سے زائد پیسہ ہے ان کے اکاؤنٹ میں۔ یہ کہاں سے آیا؟ کس نے دیا؟ کس طریقے سے آیا؟ کرپشن کی بات کرتے ہیں۔ کلکتہ میں جلسہ ہوا، بنگال میں، ویسٹ بنگال میں کل جو جلسہ ہوا، 53 لاکھ روپیہ تو صرف ٹرین میں لوگوں کو لانے کے لیے ادا کیا گیا۔ تو یہ وائٹ منی ہے یا بلیک منی ہے؟ کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کروڑوں روپیہ صرف ہو رہا ہے الیکشن کی کیمپیننگ میں۔ ارے آپ چلے جائیے بینک میں جا کر بولیے میرے کھاتے میں سے 50,000 کیش دو، مجھے 2,000 کی نوٹ دو، 500 کی نوٹ دو، تو بینک میں 2,000 کی نوٹ نہیں ہے، 500 کی نوٹ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ یہی چوکیدار کے پاس ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ گاندھیوں کے پاس ہے۔ پھر کرپشن ختم ہو گیا، کرپشن دور ہو گیا، صرف باتیں، صرف وعدے۔ ارے آج ان کا اگر کوئی منہ توڑ جواب دیتا ہے، 5 برس میں اگر کسی نے ان کو آئینہ دکھایا اور کسی نے بے باکی کے ساتھ اس کل کے چائے والے آج کے چوکیدار کا جواب بنا اور جواب دیا، تو وہ حیدرآباد، وہ مجلس اور وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی تھے۔ مجلس نے کام کیا اور یہ لوگ صرف باتیں، نادیدے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے ملا نہیں ملا۔ ویسے ہی حال ہے کہ گجرات کے فسادات کے بعد دنیا کے کئی ممالک نے اس کل کے چائے والے آج کے چوکیدار کو ویزا نہیں دے رہے تھے،
نہ امریکہ ویزا دے رہا تھا، نہ یونائٹڈ کنگڈم دے رہا تھا، نہ کوئی یورپ کا ممالک ویزا دے رہا تھا. میں چیف منسٹر ہوں بول رہے ہیں گجرات کے، لیکن نہیں دیا جا رہا تھا ویزا. کیوں؟ گجرات کے فسادات کا دھبا ان کے اوپر تھا، معصوموں کے خون کے دھبے ان کے اوپر تھے. وزیر اعظم بنے تو نادیدے کو ملیدہ ملا تو نکل پڑا حماقت خورا سارے دنیا کو پھرنے کے لیے. کتنے ممالک کو گیا؟ 92 کنٹریز کو پھر رہا ہے. صرف اکیلا نہیں، ناچنے والوں کی ٹیم، بجانے والوں کی ٹیم، گانے والوں کی ٹیم. نیو یارک میں مودی جا رہے ہیں، پیچھے ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، گا رہے ہیں. کس کا پیسہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں؟ کیا وہ ہم ہندوستانیوں کا پیسہ نہیں ہے؟ کتنا پیسہ؟ 2000 چلر کروڑ روپیہ سر ہوا. کتنا؟ 2000 چلر کروڑ روپیہ سر ہوا ان کی ہوا خوری اور تفریح کے لیے. اور پھر کتنے دن ان کے 5 سال کے اقتدار میں 180 دن یہ فارن وزٹس پہ رہے. جملہ سفر میں کل کے چائے والے آج کے چوکیدار نے 492 دن صرف سفر میں گزرے. نان آفیشل ورکس کے لیے 101 دن، جملہ دن دفتر میں 1600 اور جملہ دن پھرنے میں گھومنے میں 600 دن. 40% 5 برس کا وقت یہ چائے والا، یہ چوکیدار باہر گھومتا رہا تو کیا مٹھی ملک ترقی کرے گا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ یہ عالم ہے. ارے آج ہم جب یہ سارے اعداد و شمار پیش کرتے ہیں تو یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے ہی گھبراہٹ میں آتے ہیں. ڈیجیٹل انڈیا کہاں ہے؟ ڈیجیٹل انڈیا میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہر گاؤں میں انٹرنیٹ کیا کیبل ہے؟ نہیں ہے. سوچھ بھارت کہاں کا سوچھ؟ پورا ہندوستان جھاڑوں کی کٹی لے کے صاف کر رہا تھا، صاف کر رہے تھے. بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے فلم اسٹار کر رہے ہیں، منسٹر کر رہے ہیں، ایم پیز کر رہے ہیں، ایم ایل ایز کر رہے ہیں. میں نے نہیں کیا. لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہندوستان بہت صاف ہے، بہت اچھا ہے، بہت پاک ہے. اس میں اگر سب سے بڑی گندگی ہے تو وہ گندگی کا نام بی جے پی RSS کی سوچ ہے، ان کی آئیڈیالوجی ہے. اگر ہندوستان کو سوچھ کرنا ہے تو ایسی سوچ رکھنے والوں کو ختم کرنا ہوگا. ہندوستان دنیا کے 10 آلودہ شہروں میں، دنیا کے 10 آلودہ شہروں میں 5 شہر ہندوستان میں ہیں. ہر 2 منٹ کو ایک ہندوستانی مرتا ہے ہندوستان میں پولوشن کی وجہ سے. سوچھ بھارت، واہ کیا سوچھ بھارت ہے. آپ غور کریے کہ آپ خود دیکھیے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرنے والے 35% لڑکیاں ناخواندہ ہیں، 15% ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا. کہاں ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پروگرام؟ ناکام. دنیا کی سب سے بڑی ورک فورس ڈی مانیٹائزیشن میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے، ہزاروں صنعتیں بند ہو گئیں. کیا بولے ڈی مانیٹائزیشن کے وقت؟ نکسلزم ختم ہوگا، دہشت گردی ختم ہوگی. ارے چائے والے چوکیدار
میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا آج 4 بارڈر سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، نکسلوں نے ان کو مار دیا، تو کیا تمہاری نوٹ بندی ڈی مانیٹائزیشن کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی؟ ہندوستان کے بہادر سپاہیوں کے نام پر حکومت کر رہے ہو اور بہادر سپاہیوں کی شہادت کے ذریعے اپنے آپ کو ہیرو بنانا چاہتے ہو، اور تمہارے وزراء، تمہارے لیڈرز کہتے ہیں کہ مودی کی سینا، ارے میں کہوں گا کہ آج بھی ملک سے غداری کرنے کا سیڈیشن کا لا ہے، تو سب سے پہلے ملک کے غداری کا مقدمہ اگر کسی کے اوپر آنا چاہیے تو وہ یو پی کے چیف منسٹر یوگی پر آنا چاہیے کہ وہ کیسے کہہ سکتا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے ہمارے ملک، ہمارے ہندوستان، ہمارے انڈیا، ہمارے بھارت کی فوج، بھارت کے سپاہیوں کو مودی کے سپاہیوں کا نام کیسے دے سکتا ہے؟ وہ مسخرہ ہوگا مودی سینا کا رکن، یوگی ہوگا یا کوئی پوگی ہوگا، مودی سینا کا رکن۔ ہماری فوج، ہمارے سیکیورٹی فورسز مودی کی سینا نہیں، ہندوستان کا غرور ہے، ہماری طاقت ہے، ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں ہمارے سپاہیوں پر، ہم فخر کرتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں، ناز ہے ان کی شہادت پر، لیکن جب دیکھتے ہیں ان کے معصوم بچوں کو، ان کی نوجوان بیواؤں کو، تو ہمارے آنکھ بھی بھر آتے ہیں کہ کیسی قیادت ہے، کیسی حکمرانی ہے۔ آج جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہم برے دکھتے ہیں، ہم پسند نہیں آتے۔ ارے ہم پسند نہیں آتے، ٹھیک ہے، ملک کو تو پسند کرو۔ ارے میرے لیے اگر سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہے تو میرا انڈیا ہے، دوسرے میرے انڈینز ہے، تیسرے ہندوستان کی ترقی و خوشحالی ہے۔ لیکن ان کے لیے، ان کو کیا چاہیے؟ بس صرف گدی ہونا ہے، اقتدار ہونا ہے، اور کچھ نہیں۔ آج آپ بتائیے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ کشمیر میں کیا صورتحال ہے؟ سینکڑوں افراد ہلاک، ہزاروں زخمی، 300 سے زائد کی بینائیاں چلی گئی، آنکھ چلے گیا۔ بی جے پی پی ڈی پی کی حکومت مسلسل ناکام۔ صرف 4 مہینے میں 7,000 کشمیریوں کو جیل میں ڈالا گیا۔ کشمیر میں تشدد، احتجاج، 30 سے زائد سکول نظر آتش۔ ارے آپ بتاؤ، کشمیر پالیسی ناکام، گجروں کا احتجاج، پٹیلوں کا احتجاج، جاٹ کا احتجاج، بابا وہ رام رحیم اس کی گرفتاری پر تماشا۔ ارے کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ اے چائے والے، اے چوکیدار، کہاں ہے تو؟ پھر باتیں نہیں، میں چوکیدار، میں چوکیدار۔ ہر تقریر کے بعد میں نعرہ لگا رہے ہیں پورے چوکیدارہ مل کر، چوکیدار چوکیدار، وہ چوکیدار، یہ چوکیدار، انجینئر چوکیدار، ڈاکٹر چوکیدار، سب لگائے، سنے ہوں گے نا آپ۔ ایک نعرہ نہیں لگایا، چائے والے بھی چوکیدار، وہ بھی لگانا تھا نا، وہ نہیں لگائے، سب چوکیدار۔ ارے آپ بتائیے، عجیب چوکیدار ہے، عجیب چوکیدار۔ چوکیدار کھڑا ہے
اور وجے مالیا بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے, للت مودی بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے, مہر چوکسی بھاگ رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے, پاکستان دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے, چین دراندازی کر رہی ہے. چوکیدار کھڑا ہے, آج ہمارے سپاہیوں کی جانیں جا رہی ہیں. صرف چوکیدار 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 چوکیدار. ارے آپ بتاؤ, کیا مذاق, کیا دل لگی ہے؟ کیا اس لیے ہم نے وزیر اعظم بنایا یا کچھ کام کے لیے؟ کام تو کچھ نہیں کرتے, بس صرف باتیں. اچھے دن کیا آئے؟ 15 لاکھ آئیں گے. کیا آئے؟ 15 لاکھ تو چھوڑو, کالا دھن تو چھوڑو. وجے مالیا سفید دھن لے کے بھاگ گیا, میور چوکسی سفید دھن لے کے بھاگ گیا, للت مودی سفید دھن لے کے بھاگ گیا. سب بھاگ رہے ہیں, کالا دھن آنا چھوڑو, سفید دھن اس ملک سے جا رہا ہے. اور پھر کہتا ہے یہ چائے والا میں چوکیدار. عجیب ہے, عجیب حالات. آج ہندوستان میں کوئی نہیں ہے بولنے والا. اگر کوئی بولنے والا ہے تو وہ حیدرآباد سے ہے, مجلس سے ہے. وہ آپ کے اتحاد سے پیدا ہونے والی آواز, وہ طاقت ہے جو بولتی ہے. آج یہ لوگ کچھ نہیں, صرف باتیں. ایف ڈی آئی 7% ایف ڈی آئی میں کمی آئی. وارانسی گئے, ماں گنگا بلائی, 7,000 کروڑ روپیہ خرچ ہوا. کیا گنگا صاف ہوئی؟ کیا یمنا صاف ہوئی؟ نہیں ہوئی. آج بھی گندگی باقی ہے. صرف ترقی, میک ان انڈیا. میک ان انڈیا کی بات کرنے والا میڈ ان امریکہ, میڈ ان جرمنی کے گاڑی میں پھرتا ہے, بی ایم ڈبلیو میں. کیوں نہیں میک ان انڈیا کی گاڑی میں پھرتا ہے؟ کل کا چائے والا, آج کا چوکیدار 15 لاکھ کا سوٹ پہن رہا ہے, پھر کہتا ہے کہ میں چائے والا میں چوکیدار. اور وہ سوٹ بھی کہاں بنا؟ میک ان لندن کا سوٹ ہے وہ جو پہنا تھا. ارے آپ غور کرو, بے وقوف بنانے کی باتیں. بلٹ ٹرین, بلٹ ٹرین کہاں ہے؟ کون سی بلٹ, کون سی ٹرین, کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کسان جان دے رہا ہے, ہندوستان سوکھے سے جوجھ رہا ہے, فصلیں تباہ ہو رہی ہیں, کسان قرضوں کے میں دبا ہوا ہے اور قرضوں کی وجہ سے جان دے رہا ہے. اور یہ بن بلائے مہمان کی طرح نواز شریف کے گھر میں پہنچ جاتا ہے. ان کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور بیٹھ کے بریانی کھاتا ہے. ارے یہ عالم ہے. آج ہر محاذ پر ناکام. میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے ناکام وزیر اعظم اور جھوٹے وزیر اعظم کا اگر تمغہ دیا جانا چاہیے تو اس کل کے چائے والے کو آج کے چوکیدار کو دینا چاہیے. صرف باتیں, صرف جملے بازی. کتنے ہمارے سپاہی شہید ہوتے جا رہے ہیں. کہاں ہے تمہارا 56 انچ کا سینہ؟ نہیں ہے. نان پرفارمنگ ایسٹس این پی ایس بینک کے بڑھتے جا رہے ہیں. کہاں ہے؟ کہیں نہیں ہے. روپیہ گر رہا ہے, ڈالر اوپر ہوتے جا رہا ہے. چوکیدار کھڑا ہے, ڈنڈا لیے, ٹوپی پہنے, ڈریس پہنے, سیٹی بجا لیتے کھڑا ہے. واہ رے چوکیدار, کیا چوکیداری کر رہا ہے. ارے آپ غور کرو کہ ہر محاذ پہ ناکام. اچھے دن کس کے آئے؟ کیا کسی ہندوستانی کے آئے؟ اچھے دن
تو سب سے پہلے چائے والے کے آ گئے. کیا ہر چائے والے کا نصیب اس چائے والے جیسا ہو سکتا ہے؟ چائے والا ہونا کوئی گناہ نہیں، کوئی غلط نہیں. یہاں بھی ہوں گے چائے والے، وہاں بھی ہوں گے، لکی اسٹار میں، اس مجمع میں بھی ہوں گے، تو خراب بات نہیں ہے. لیکن کیا ہر چائے والے کا نصیب ایسا ہے؟ نہیں ہے. لیکن صرف باتیں، اچھے دن تو اس چائے والے کے آئے، اس کے بعد اچھے دن آئے تو امیت شاہ کے آئے. امیت شاہ کے اوپر مقدمات صاف ہو گئے. اچھے دن نریندر امین کے آئے، اچھے دن ونجارا کے آئے، اچھے دن مایا کوڈنانی کے آئے، اچھے دن بابو بجرنگی کے آئے. یہ کون ہے؟ یہ گجرات کے قاتلوں کا میں نام لے رہا ہوں. یہ ونجارا، یہ نریندر امین وہ پولیس والے ہیں جنہوں نے معصوموں کے سروں اور سینوں پہ گولیاں چلائی تھیں. یہ نریندر امین وہی ہے جو حیدرآباد بھی آ کر گولی چلا کر اسلائی صاحب کے بچے کو مارا تھا. یہ وہی ہے. آج یہ لوگ چھوٹ گئے. مایا کوڈنانی پر کیا ہے؟ 50 سے زائد چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگ میں ڈالنے والی کا نام مایا کوڈنانی. بابو بجرنگی کون؟ گجرات کے فسادات میں مسلمان عورتوں کی عزتوں عصمتوں کو لوٹنے والوں. لیکن آج ان کے اچھے دن آئے. اور کس کی آئے؟ سادھوی پرگیا ٹھاکر کے اچھے دن آئے، اسیمانند کے اچھے دن آئے. مالیگاؤں کے دھماکے کرانے والوں میں جو ذمہ دار تھے ان کے اچھے دن آئے. مکہ مسجد کے دھماکوں میں جو پکڑے گئے تھے ان کے اچھے دن آئے. اجمیر دھماکے میں جو تھے ان کے اچھے دن آئے. اچھے دن کس کے آئے؟ کسی کے نہیں. خدا را میرے پیارے بھائیوں، غور کرو، سمجھو آج یہ ملک کہاں جا رہا ہے. ارے ہم کو ان ناکام ظالموں کو ان الیکشنوں میں ختم کرنا ہوگا. ان کو گمنامی کے گھاٹیوں میں ڈالنا ہوگا. ان کو اقتدار سے محروم کرنا ہوگا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ملک بڑے ہی نازک حالات و دوراہے سے گزر رہا ہے. خدا را سمجھو، اگر یہ لوگ پھر آ جائیں گے تو یہ لوگ دستور کو تبدیل کر دیں گے. یہ لوگ اپنے اقتدار کی طاقت کے ذریعے، جبر کے ذریعے سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کے خلاف جاتے ہوئے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کریں گے. یہ لوگ اگر اب اقتدار میں آئے تو یہ لوگ ہمارے اقلیتوں کے دیے گئے دستوری حقوق کو ختم کر دیں گے. یہ لوگ اگر اقتدار میں آئیں گے تو یاد رکھیے یہ لوگ طلاق ثلاثہ کے بعد اور بھی دوسرے قانونوں کے ذریعے شریعت کا خاتمہ کر دیں گے. اگر یہ لوگ اقتدار میں آئیں گے تو کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کریں گے. جتنے بھی ایسے ظالم جو جیل میں ہیں، جنہوں نے فسادات میں پرامن ہندوستانیوں کا خون بہایا، عزتیں لٹائیں، وہ لوگوں کو چھوڑ دیں گے. یوگی کے اتر پردیش کے جلسے میں کون تھا؟ اخلاق کو مارنے والا A1 ایکیوز کھڑا تھا. اگر یہ لوگ اقتدار میں آئیں گے تو لو جہادیاں اور اٹھ جائیں گے. گھر واپسی کے وہ رومیوز جو ہے نا، یہ اور اٹھ جائیں گے. خدا را سمجھو، اس بات کو سمجھو، بہت نازک وقت ہے، حالات بہت نازک ہے. سوچ کر گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ دل تڑپ اٹھتا ہے. کیا خدا نہ خواستہ، 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ، اگر یہ چائے والا یا چوکیدار پھر آ جائے گا
تو نہ جانے اس ملک میں اور کیا ہوگا، کیا تباہی اور بربادی آئے گی۔ سمجھو، اگر ہم اس خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے تو آنے والا کل اور آنے والے کل کا نوجوان نسل آپ کو اور مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ میرا کام آگاہ کرانا ہے، میرا کام بتانا ہے، حالات کو دکھانا ہے، حالات سے لڑنا ہے۔ تو میں لڑ رہا ہوں اپنے خطاب کے ذریعے، میں لڑ رہا ہوں اپنی نمائندگی کے ذریعے، میں لڑ رہا ہوں اسمبلی میں، میں لڑ رہا ہوں پارلیمنٹ میں، لیکن 11 تاریخ وہ دن ہے، وہ وقت ہے جس دن آپ کو لڑنا ہے اپنے حق کے لیے، اپنی شریعت کے لیے، اپنے ہندوستان کے لیے، اپنے دستور کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے انصاف کے لیے۔ کیا آپ لڑنے تیار ہیں یا پھر چلچلاتی دھوپ میں اس چلچلاہٹ، اس گرم لو کو دیکھ کر ڈر تو نہیں جائیں گے نا کہ گرمی کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے کہہ کر ٹھنڈے وقت کے انتظار میں گھروں میں تو نہیں بیٹھیں گے نا؟ خدا را اٹھو، ارے ہم نے تو کام کیا ہے، کام کی فہرست ہے، اگر کام کو بیان کروں تو رات گزر جائے گی۔ ارے یہ اتنی بڑی عمارت، یہ اسکول کی عمارت، یہ ہمارے کام کی نشانی ہے، ہمارے اتحاد کی نشانی ہے۔ کتنے کام، کتنے اسکول، کتنے دواخانے، کتنے تعلیمی ادارے، دارالسلام، یہ اسکول، سب کچھ ہے۔ ارے یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہوا تو کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ یہ صرف اور صرف آپ کے اتحاد کی وجہ سے ہوا، آپ کی طاقت کی وجہ سے ہوا، آپ کی ووٹ کی وجہ سے ہوا، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا کہ میں اکیلے کھڑے رہ کر لڑ سکوں؟ نہیں، ارے میں تو بیمار آدمی ہوں، موت کی چوکٹ پہ کھڑا ہوں، نہیں معلوم کہ کب مر جاؤں، صحت اتنی خراب کہ کبھی بھی مر سکتا ہوں۔ ڈاکٹروں نے کہا اکبر اویسی تم والکینو پہ ہو، آتش فشاں پہ ہو، دواخانے میں تھا، لندن گیا وہاں پر بھی دواخانے میں تھا، ڈاکٹروں نے کہا کہ کبھی بھی آپ کے انتڑیاں پھٹ سکتے ہیں اور آپ مر جائیں گے۔ ارے مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، موت کو خوشی خوشی گلے لگانے تیار ہوں، لیکن جب تک سانس ہے میں آپ کے حق کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے اپنی آواز کے ذریعے، اپنے جوش کے ذریعے، اپنے جذبے کے ذریعے کام کرتا رہوں گا۔ ارے آپ بھی تو غور کریے، ہندوستان کے سیاسی شور و غل میں کئی آوازیں ہیں، لیکن کیا ہماری آواز ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ صرف حیدرآباد میں، اور یہی حیدرآباد کی آپ کی آواز ہندوستان کے ہمارے بھائیوں کی امید ہے، ان کی آس ہے، ان کی توقع ہے۔ میں بے شک تلنگانہ کا ہوں، تلنگانہ اسمبلی کا رکن ہوں، چندرائن گٹے کا رکن اسمبلی ہوں، لیکن ہندوستان میں رہنے بسنے والوں، میرے اپنوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں،
چاہے وہ گجرات میں ہو، راجستھان میں ہو، بہار میں ہو، لکھنؤ میں ہو، میرٹھ میں ہو، بنگال میں ہو، بہار میں ہو، مدھیہ پردیش میں ہو، بھوپال میں ہو، علی گڑھ میں ہو، اجمیر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اے میرے پیارے بھائی، اے میرے کلمہ گو مسلمان، تو کبھی مایوس نہ ہو، کبھی دل برداشتہ نہ ہو، کوئی تیرے لیے رہو یا نہ رہو، ہے یا نہ رہے، کوئی کھڑے رہے یا نہ رہے، یہ اکبر الدین اویسی آخری سانس تک میرے ہر بھائی کے لیے کھڑے رہے گا۔ گجرات کے لیے بھی اٹھے گا، احمد آباد کے لیے بھی اٹھے گا، بہار کے لیے بھی اٹھے گا، سب کے لیے اٹھے گا۔ یہ مجلس ان سب مظلوموں کی بے آواز، بے یار و مددگار رہنے والوں کے لیے مجلس ہے، ہم کام کریں گے۔ خدا را میرے پیارے بھائیوں، میرے دل کی ایک تکلیف ہے، بیان کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی گولیاں لگیں، اتنے زخم، اتنی بیماری، اتنی تکلیف، پھر بھی میری جگہ کوئی اور رہتا تو وہ تو بیٹھ گیا ہوتا، لیٹ گیا ہوتا، لیکن اتنی محنت، اتنی کوشش، اتنی جدوجہد کرتا ہوں، اور اتنی محنت کے بعد اسمبلی انتخابات میں 47-48% ووٹ گرنا، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا بتاؤ میرے بھائی؟ وہاں جہاں کام نہیں ہوا وہاں پہ زیادہ، یہاں اتنا کام، اتنے اسکول، اتنے بچوں کی تعلیم، اتنے یتیموں کی کفالت، اتنی بیواؤں کی مدد، اتنی بے روزگاروں کو روزگار کے موقع، اس کے بعد یہ تناسب۔ ارے میرے بھائی، یاد رکھو، میری ہمت آپ ہیں، آپ کا اتحاد ہے، یہ آپ کی محبت تھی کہ گولیاں کھا کر بھی اڑ گیا، یہ آپ کی دعا ہے کہ زخموں سے لڑتا ہوا آج بھی آپ کے درمیان کھڑا ہوں۔ مجھے ٹوٹنے نہ دو، مجھے ٹوٹنے نہ دو، مجھے کمزور ہونے نہ دو میرے بھائی۔ اٹھو، نکلو، نفسا نفسی کو چھوڑو، ان کو عزت دیے، ہم کو نہیں دیے، ان کو دیکھے، ہم کو نہیں دیکھے، ان کو کام دیے، ہم کو کام نہیں دیے، ہم اب تک بوت دیکھتے تھے، ہم کو نہیں دیے، ان کو دے دیے۔ ارے یہ سب چھوڑو، ہر کوئی اپنا اپنا فرض ادا کرے گا تو پھر ہم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ میں آخر میں یہاں ٹھہرے اس مجمع سے کہوں گا، مودی کو پانی پلانا ہے اور پلائیں گے نا۔ اگر مودی کو پانی پلانا ہے تو 11 تاریخ کے دن دھوپ کو دیکھ کے گھبرانا نہیں، لو کو دیکھ کے ڈرنا نہیں، بس نکل جانا ہے، نکل جانا ہے، اس لیے کہ مودی کو پانی پلانا ہے۔ حلق سوکھتا ہے تو سوکھنے دو، اس ظالم کو ہم کو پانی پلانا ہے، یہ سوچ کر نکلو، اور انشاءاللہ اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرے گا۔ ہمارا تاج، ہمارا غرور، ہماری شان، ہماری شوکت اگر ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا نشان پتنگ ہے، بس بٹن دباتے رہو، پتنگ پھیلاتے رہو، جھکا کے زور سے کھینچتے رہو، کھینچتے رہو۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔